शैला। बचपन में जमाल की आरज़ू थी कि उस लड़की से शादी करे जिससे उसे मोहब्बत हो, और किताबों में पढ़ पढ़ कर और लाश के पढ़े लिखे साथियों की बातें सुन सुन कर उसकी ये ख्वाहिश और तकवीत पकड़ गई थी। इसी वजह से वो माँ बाप की बात मानने से मुसलसल इनकार करता रहता था। माँ बाप चाहते थे कि वो अपनी चचाजाद शैला से शादी कर ले। फिर एक रोज़ इत्तेफाक से उसने शैला को देख लिया। यही शैला डेयरी से बाहर निकल रही थी। जमाल दाखिल हो रहा था। इस वक्त जमाल को इल्म न था कि यही शैला है। वो समझता था कि एक लड़की है, इसलिए हस्बे आदत निगाह से बटन दबाया। शोला लपका, कितना लपका, इतना लपका कि जमाल का सब कुछ झुलस गया। फिर वो मुस्कुराकर बाहर निकल गई। जमाल ने अंदर जाके छोटे भाई से चोरी चोरी पूछा, ये कौन लड़की है जो अभी अभी गई है? वो तो शैला थी, बच्चे ने कहा। इस पर जमाल का जिस्म असरनो धड़ धड़ चलने लगा। उसी शाम वो माँ से कह रहा था, जल्दी कर दो, अभी कर दो, निकाह कल ही पढ़वा दो। और 8 दिन के अंदर जमाल का शैला से ब्याह हो गया था। फिर जमाल कहा करता था, यार मुझे तो अब पता चला है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। हद हो गई। बस एक बार उसकी तरफ निगाह डालो तो जालिम वहीं कपड़े फाड़ कर मैं आ गई चिल्लाती हुई बाहर निकल आती है। चाहे अब्बा बैठा हो, चाहे चाचा देख रहा हो, फिर उसे कोई और दिखता ही नहीं। धड़ धड़ जलने लगती है। बात हुई ना। रोई रोई। फिर गमखोर औरत थी जिसके वजूद से दुख की फवारें रसती रहती हो। सिताया हुआ चेहरा, उदास अंदाज, आंसू पी जाने वाली आंखें, लब रोई होंठ ऐसे जैसे कराह दुबा कर बैठे हों। सांस यूँ लेती जैसे आ भर रही हो। उसे देखकर हमदर्दी का ऐसा जज्बा पैदा होता कि जी चाहता कि उसे दुख से निजात देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें और फिर साधु बनकर जंगल को निकल जाएं और सारी ज़िंदगी बिनबास में गुजार दें। मुहाजिरीन के कैंप में ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सब गमखोर औरतें नहीं थीं। वो तो दुखी औरतें थीं। उन्होंने दुख झेले थे, उन पर जुल्म ढाए गए थे। गमख्वार औरत तो और होती है। वो इत्मीनान भरे हालात में भी दुखी नज़र आती है और दूसरों को हमदर्दी के जज्बे से यूँ भर देती है कि वो चिप चिप करने लगता है, जिस तरह जलेबियाँ शीरे में भीग कर चिप चिप करती हैं, जैसे मीना और पाल चिप चिप किया करते थे। मेरे रूबरू मीना और पाल आ खड़े हुए। पाल से मैं नाव घर में मुतारिफ हुआ था। पाल का चेहरा नाक ही नाक था। इतनी लंबी और ऊपर से नीचे तक फैली हुई नाक मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। लोगों के चेहरे पर तो नाक होती है, पाल के चेहरे पर नाक था। शायद वो नाक इतना लंबा ना था जितना कि दिखता था। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो होती कम कम है पर दिखती बहुत ज़्यादा हैं। इतना दिखती हैं कि देखने वाले को यकीन नहीं आता कि इतनी नहीं जितनी कि दिखती हैं। पाल की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो भड़क कर जीने का आदी था। छोटे से जिस्म में इतनी सारी जान थी कि यूँ लगता था जैसे फूट फूट कर निकल रही हो। मुझे इल्म न था कि उसमें जान नहीं है, सिर्फ दिखती है, या अगर है तो उसकी नवैयत मुख्तलिफ है। शायद इस राज को मैं कभी नहीं जान सकता अगर पाल मुझे अपना राजदान ना बनाता। पता नहीं पाल ने राजधानी के लिए खुद मुझे चुनाव किया था, ये इत्तफाकी अमर था। बहरहाल एक रोज़ पाल ने तरंग में आके कह दिया, पता है मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? हाँ, तुम अपने पुप्पा के घर ले जा रहे हो। फुप्पी तो फौत हो गई है, फुप्पा ने ब्याह कर लिया है, अभी फुप्पा का घर नहीं है। पाल ने कहा, तो फिर तुम क्यों जाते हो? मैंने पूछा। मीना, इस घर में मेरी महबूबा रहती है। पाल ने कुछ इस अंदाज से खबर दी जैसे एक तकलीफ दी बात हो। उसका नाक और लंबा हो गया, धार निकल आई और उसने चेहरे को काट कर लहू लुहान कर दिया। मैं हैरत से पाल की तरफ देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा खुशबाश आदमी रेजा रेजा कैसे हो गया है। मुझे ऐसे लगा जैसे उड़ती हुई तीतरी के पर झड़ गए हों और वो सुंडी बनकर ज़मीन पर रेंगने लगी हो। जब हम फूफा के घर पहुंचे तो पता चला मियाँ बीवी अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए पिकनिक पर गए हुए हैं। पाल का शोर शराबा सुनकर एक लड़की ऊपर बालकनी में आ खड़ी हुई। वो एक पतली दुबली गुलाबी सी लड़की थी। उसने नीचे देखे बगैर किसी और समत नजरें झुका लीं और तस्वीर बनकर खड़ी हो गई, यूं जैसे रूबरू नहीं बल्कि अकेली खड़ी हो, तन्हा, गिरदोपेश मीलों तक किसी का वजूद ना हो।
اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہو، وہ اکیلی بچ گئی ہو اور دکھ بھرے انداز میں کھڑی سوچ رہی ہو کہ اب کیا ہوگا۔ نیچے صحن میں پال نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بیلٹ اتار کر ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، اسے موڑنے میں شدت سے مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر بالکنی کی طرف نہیں دیکھا۔ مینا ان لڑکیوں میں سے تھی جو جھکی جھکی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتی ہیں، بلکہ جو صرف جھکی جھکی آنکھوں سے ہی دیکھ سکتی ہیں، نظریں اٹھا کر نہیں۔ اس وقت پال کے چہرے پر دکھ کے انبار لگے ہوئے تھے، ناک نے پھیل کر سارا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، اس کی دھار کاٹ کیے جا رہی تھی، خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے قریب تھے، لیکن اتنے دور، نگاہیں جھکائے کھڑے رہے کہ صدیاں بیت گئیں۔ میں ڈیوڑی میں چھپا ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک انجانا گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر پال کی آواز سنائی دی، کہاں گئے ہیں؟ میں نے محسوس کیا جیسے وہ بات نہ ہو بلکہ کرا۔ پال نے نہ تو آنکھیں اٹھائی نہ مینا کو مخاطب کیا۔ پتہ نہیں، اوپر سے مینا نے بالکنی کے ستون کو مخاطب کر کے آہ بھری۔ تم سامنے نہیں آتی؟ پال نے اپنی ٹوپی سے پوچھا۔ کھڑی تو ہوں۔ بادلوں میں کسی نے سسکی بھری۔ روز آیا کرو، کوئی آنے دے بھی۔ سوتیلی سے دبتی ہو؟ ابا سے؟ کس سے؟ کسی سے نہیں۔ وہ گھر سے نکال دے گی؟ اللہ کرے۔ پھر کیا کرو گی؟ کچھ نہیں، رول جاؤ گی۔ اس گھر میں رہنے کی نسبت اچھا ہوگا۔ ابا نہیں اپناتے کیا؟ اپناتے ہیں سوتیلی کو۔ اور تمہیں؟ کوئی نہیں۔ وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں جو ہوں، منہ زبانی۔ آواز میں بلا کی دھار تھی۔ ایک بجلی سی گری۔ پال تڑپتا رہا۔ خاموشی چھائے رہی، لیکن وہ تڑپ سارے لہراتی رہی۔ مینا کو دیکھے بغیر پتہ تھا کہ تڑپ سے سارا آنگن بھرا ہوا ہے، لیکن وہ یوں مطمئن تھی جیسے بطخ تالاب میں بیٹھی ہو۔ وہ ایک عجیب منظر تھا، انجانا، پراسرار، لذیذ۔ میری حیرت لذت میں بدلتی جا رہی تھی۔ پھر پال نے منہ زبانی کا دھبا دھونے کے لیے باغ میں ملنے کا پروگرام بنایا، شاید اس لیے کہ اسے ایک رازدان مل گیا تھا۔ تیسرے آدمی کے بغیر ملاقات ممکن نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ جب وہ باغ میں ملے تو دونوں نے زبردستی مجھے بینچ پر درمیان میں بٹھا دیا اور خود میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ میرے لیے بات بڑی انوکھی تھی۔ طالب اور مطلوب ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے تھے۔ پال بڑے غور سے بینچ کی بناوٹ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مینا اپنی انگلیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے پوچھو۔ پال نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ڈرتی کیوں ہے؟ ہاں ڈرتی ہوں۔ مینا نے مجھ سے کہا کہ وہ صرف ایک شخص ہے، صرف ایک۔ میں نے پال کی طرف دیکھا۔ پال نے شدید جھرجھری لی، جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ پھر دکھ میں بھیگے ہوئے انداز میں غصے سے چلایا، امی سے یا ابا سے؟ میں نے مینا کی طرف دیکھا۔ مینا نے سر نفی میں ہلا دیا اور ایک گہری آہ بھری۔ پوچھو کس سے؟ پال نے کراہ کر کہا۔ میں نے مینا کی طرف دیکھا۔ کہہ دو، ہے ایک شخص۔ اس سے اس کی آنکھیں اور بھی جھک گئیں، چہرے پر گلابی لہر دوڑ گئی۔ پال نے خوشی بھری آہ لی۔ یوں ہی وہ باغ میں ملتے رہے، درمیان میں تیسرے آدمی کو بٹھا لیتے اور گھنٹوں اس کے توسط سے باتیں کرتے، حتیٰ کہ بینچ کے ارد گرد کی فضا آہوں اور کراہوں سے بوجھل ہو جاتی۔ جوں جوں بوجھل ہوتی، توں مینا کا رنگ نکھرتا، پال کی آنکھوں سے مسرت کی پھوار اٹھتی اور میں بھیگ جاتا۔ شروع میں تو اس صورتحال سے گھبراہٹ سی محسوس کرتا تھا، لیکن پھر مجھے لذت آنے لگی۔ عجیب لذت تھی، وہ دکھ میں لپٹے ہوئے رومان کی لذت۔ میرا جی چاہنے لگا تھا کہ میں کسی لڑکی کو اپنا روپ بنا لوں اور پھر آنکھوں سے بھیگی بھیگی باتیں کروں، آنسوؤں سے بھیگی بھیگی باتیں کروں، آہوں اور کرب کے جال میں پھنسا کر تڑپوں۔ شاید اس لیے میں نے مینا سے اکیلے میں ملنے کی کوشش کی، ایک بار۔ ہائے تم بھی؟ مینا، میں نے پوچھا، تم چاہتی کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر پال سے ملاقاتوں کا مقصد؟ بربادی، اور کیا؟ کیوں؟ بس۔ پال تم سے بیاں کیوں نہیں کر لیتا؟ پتہ نہیں۔
تم اسے کہتی کیوں نہیں؟ کیا کہ مجھ سے بیاہ کر لو؟ مینا ہنسی، دبی دبی ہنستی چلی گئی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے ہنستے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یوں جیسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اس کے باوجود یوں لگتا تھا کہ وہ سرمستی کے عالم میں ہو، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ کر نکل رہی ہو۔ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس منہ سے کہوں اسے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے؟ کیوں؟ اب کیا فائدہ؟ اس نے لمبی آہ بھری۔ کیا مطلب؟ اس کی شادی تو ہو چکی ہے۔ مینا کا بند بند دکھ بھری خوشی سے ناچ رہا تھا۔ کب ہوئی؟ 10-12 دن ہو گئے۔ اس نے آہ بھری۔ اس نے ہمیں تو نہیں بتایا۔ مجھے بھی تو نہیں بتایا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میں نے چلا کر کہا، وہ تو ابھی تک تم سے ملتا ہے۔ ہمدردی کے مارے میں نے بے خبری میں مینا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہاں، مینا نے اپنے ہاتھ حوالے کرتے ہوئے آہ بھری۔ مجھے غصہ آ گیا، پھر تم اس سے کیوں ملتی ہو؟ کیوں نہ ملوں؟ اس کی بھویں تن گئی۔ وہ شادی شدہ ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولی۔ حیرت سے میری آنکھیں ابل آئیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ہوگا، وہ آہ بھر کر بولی۔ غصے میں نے اس کے دونوں ہاتھ زور سے بینچ پر چٹک دیے اور اٹھ بیٹھا۔ مینا نے ایک چیخ ماری۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ خوشی کی چیخ ہو۔ میں نے مڑ کر مینا کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ چوٹ کی وجہ سے وہ انہیں سہلا رہی تھی۔ میں نے شدید ندامت محسوس کی اور معافی مانگنے کے لیے تڑپ کر نگاہ اوپر اٹھائی۔ حیرت سے میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ مینا کا چہرہ لذت بھری مستی سے سرشار تھا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، ہائے تم بھی۔ اس روز مجھے احساس ہوا تھا کہ دکھی عورت کی اپیل کتنی خوفناک اور دیوانہ کن ہوتی ہے۔ وہ اپنا بند بند کاٹ کر رکھ دیتی ہے، لیکن اس کاٹ میں کتنی لذت ہوتی ہے۔ کیمپ دکھی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کے پاس جا بیٹھوں۔ دل ہمدردی کے جذبات سے ابل رہا تھا۔ مینا میرے روبرو آ کھڑی ہوتی۔ اس کا دبا دبا کہکہا گونجتا، حتیٰ کہ سارا کیمپ کہکہاؤں سے بھر جاتا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے دکھی عورت کا راز فاش ہو گیا ہو۔